بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، دعا اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی انسان میں ریاکاری نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ دیکھو کتنا متقی آدمی ہے، اللہ کے سامنے کتنا گڑ گڑاتا ہے، حالانکہ اس کے دل میں اخلاص نہیں تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لہذا اے لوگو اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ نمبر 2، رزق حلال کا ہو، یعنی انسان کا کھانا پینا اور لباس حلال کا ہو اور حرام سے بچتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے ایمان والو ہم نے جو کچھ تم کو پاکیزہ روزی دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان حال، جسم گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف لمبا کر کے دراز کر کے کہتا ہے، اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کھانا پینا اور لباس حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر قحط سالی آ گئی، لوگ نماز استسقاء پڑھتے تھے لیکن بارش نہیں برس رہی تھی، تو انہوں نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ بارش نہیں برس رہی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ بارش کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے گناہ اتنے زیادہ کیے ہیں
کہ ان کا جسم گناہوں سے آلودہ ہے، اور انہوں نے قتل اتنے کیے ہیں کہ ان کے ہاتھ خون آلود ہو چکے ہیں، اور ان کے پیٹ حرام روزی سے بھرے ہوئے ہیں، تو میں کیسے ان کی دعائیں قبول کروں گا؟ جاؤ ان کو بولو کہ دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول نہ کی۔ دیکھیے ان کی روزی حرام تھی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہ فرمائی۔ نمبر 3، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اکثر دعا رد ہونے کا سبب گناہوں کی ظلمت ہے۔ قبولیت دعا کے لیے گناہوں سے توبہ نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مومن بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان شرائط اور آداب کی رعایت رکھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین اور اسلاف امت کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں۔ جب بھی کسی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تاثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ مشرکہ تھیں۔ ایک دن میں نے ان کو اسلام لانے کے لیے کہا، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی بات کی۔ مجھے بہت برا لگا، میں روتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوش ہوتا ہوا گھر آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا، ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ میری والدہ نے نہا کر دوسرے کپڑے پہنے، پھر دروازہ کھولا اور کہا، ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی والدہ کے اسلام لانے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے جان و مال اور اولاد میں برکت کی دعا مانگنا۔ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں روزے سے ہوں۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھی اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر آنے کے لیے دعا مانگی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنے بیٹے انس سے جو آپ کا خدمت گار ہے مجھے بہت محبت ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جوش پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا اٹھائے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں دعا مانگی، اے اللہ، اس کو مال دے، اولاد دے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئے، لمبی عمر پائی اور کثیر اولاد والے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر میں برکت ہوئی، یہاں تک کہ سن 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ مال میں اتنی برکت کے
سال میں 2 فصلیں آتی تھیں۔ اولاد میں اتنی برکت کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 100 سے زائد بچوں، بچیوں، پوتوں، نواسوں اور نواسیوں کو دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ اچھی ہو گئی۔ حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک کمان ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کمان کا سرا ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر میں مجھے ایک ایسا تیر لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر آ گرا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈیلا میری ہتھیلی میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی: اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ کے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، لہذا تو اس کی آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔